اب سوال ہے ارین صاحبہ کا لاہور سے، کیا یہ بات درست ہے وہ صاحب کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت ہے بہقی کی کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن جو میں نے سرسری طور پر اس روایت کی تحقیق کر چکا ہوں وہ یہ کہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، جو سرسری طور پر ظاہر ہے کسی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق کرنی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ماہرین کا کام ہے۔ سرسری طور پر جو مجھے تحقیق ملی ہے وہ اس کے بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ویسے ایک بات ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ اہل ایمان اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور اہل نار جب جہنم میں ہوں گے تو اہل جنت اللہ سے سفارش ایسے کریں گے جیسے لڑ رہے ہوں، اور وہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے بارے میں۔ اور ظاہر ہے اہل ایمان میں جو جتنا کامل درجے کا مومن ہوگا، جتنا اونچے طبقے والا ہوگا، اس کی سفارش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ سفارش کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، شفاعت جو ہے سب سے زیادہ افراد کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کے بعد شفاعت شہداء اور علماء، ان کا ایک کوٹا ہوگا باقاعدہ۔ تو جتنا اونچا مرتبہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں حافظ بھی آتا ہے، اس کا بھی ایک مقام عام طبقے سے اوپر ہے، اس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں اس ضعیف حدیث کی تائید بہرحال ہوتی ہے کہ حافظ کو یقیناً کچھ نہ کچھ کوٹا دیا جائے گا اس کے حفظ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ جب عام اہل ایمان عام نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا تو حافظ قرآن کا مقام تو بہرحال دوسروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے، اور ویسے بھی فضائل میں روایات میں اتنا زیادہ گہرائی میں نہیں گھسا جاتا اس کی صحت اور ضعف میں، ضعیف روایت کو بھی قبول کرنے کی گنجائش ہے اس معاملے میں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور کامل حسین صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے؟ یقیناً جی، یہ بات تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، روایت متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ باقی کس کی شفاعت کس درجے میں ہوتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا اس شفاعت کی امید تو ہے، مگر اس امید پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ بہرحال غلط ہے۔